الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ صدر علی وقار 1987 میں شیخ احمد یاسین نے شیخ عبدالعزیز رنتیسی اور شیخ محمود الزہری کے ساتھ مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، جو فقط ایک تنظیم نہیں بلکہ حریت و آزادی کی ایک منضبط تحریک تھی، جسے آج دنیا حماس کے نام سے جانتی ہے۔ صدر علی وقار 2006 کے فلسطینی پارلیمانی انتخابات حصول غزہ کے لیے سنگ راہ ثابت ہوئے اور غزہ مجاہدین اسلام کے ورثے میں آیا۔ سامعین محترم، منزلوں کی آغوش اور تاریخ کا دامن انہی نفوس قدسیہ کو میسر آتا ہے جو کاخی شجاعت پر اپنا نام رقم کروانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ صدر علی وقار جسے راستوں کا خوف مار دے وہ تقدیر کے قاضی کے فتوے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ دانشوران زمانہ لاکھ چلاتے رہے کہ سریخاً خودکشی کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن وہ راہ وفا کے راہ رو باخبر تھے کہ منزلیں بہادروں کا استقبال کیا کرتی ہے۔ سو مٹی کی محبت میں مبتلا یا شفتہ سر جنگ کا اعلان کرتی ہے۔ مٹھی بھر کا دستہ وقت کی بڑی طاقت کو مسلسل 4 ماہ سے زیادہ زمین کی دھول چٹا رہا ہے۔ اقوام عالم انگشت بدندہ ہے اور طاغوتی طاقتیں جنگ بندی کے لیے کوشاں ہے، مگر طوفان الاقصی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ القسام بریگیڈز کے دستے پہاڑوں سے جگر لیے لشکر طاغوت کے ہر وار کو ناکام بنا کر دلیری کی نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ گویا دشمن کے دل و دماغ پر لرزہ طاری کرنے والی ابو عبیدہ کی آواز یہ باور کروا رہی ہے کہ میں میری مسجد اقصی کی ہر دیوار کے صدقے، جہاں نقش قدم چھوڑے خدا کے نیک بندوں نے، جہاں نقش قدم چھوڑے خدا کے نیک بندوں نے، میں اس کچی زمین کے سائباں مینار کے صدقے، خدا کے دین میں چلتی ہوئی تلوار کے صدقے، خدا کے دین میں چلتی ہوئی تلوار کے صدقے، میں میری مسجد اقصی کی ہر دیوار کے صدقے۔ سامعین گرامی، عملی محبت قول کی محبت سے بہت مختلف ہوا کرتی ہے۔ تقریروں اور سوشل میڈیائی حلقوں میں تو ہم حلق پھاڑ پھاڑ کر مسجد اقصی کے در و دیوار کے لیے صدقے واری جاتے رہیں، لیکن حقیقت میں ہماری مثال یہ ہے کہ منصوب چراغوں سے اور طرفدار ہوا کے ہیں۔ سوال تو بنتا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند سمجھنے کا ڈنڈورا پیٹنے والے لوگ آج تک اسی دور و دیوار کی جانب پیش قدمی کیوں نہیں کر سکے؟ غزہ کے جلتے جسموں اور لڑتی عصمتوں کو دیکھ کر ان کی مدد تو درکنار، کوک اور میکڈونلڈز تک کو نہ ترک کرنے والے ہم لوگ اسی فہرست میں آتے ہیں جو احد منافقوں کی صورت یا کربلا میں کوفیوں کی صورت پیغمبر اور جناب حسین کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ سامعین گرامی، اب امت مسلمانی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد اقصی سے وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا اور جا کر منزل پر ڈیرے ڈالنے ہوں گے، صخرہ بیت المقدس تلے نماز عشق ادا کرنی ہوگی۔ پھر کیا مجال کسی مٹھی بھر قوم کیا کہ ملت اسلامی کی طرف میلی نگاہ اٹھانے کی جرت بھی کر سکے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ فلک سے اتری صدا کو سمجھو،
فلک سے اتری صدا کو سمجھو، یہیں کہیں ہے وہ صبح روشن۔ اٹھو کہ توڑے غرور ظلمت، اٹھو کہ توڑے غرور ظلمت، اٹھو کہ شب کو زوال بخشے۔ لپٹ کے قدموں سے روئے منزل، لپٹ کے قدموں سے روئے منزل، لپٹ کے قدموں سے روئے منزل، جنوں کو ایسا کمال بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام۔